جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے؟ علماء احناف میں کسی عالم نے یا کسی علماء نے احادیث کی تحقیق کی ہے یا نہیں ہے؟ اور کوئی ہے تو ظاہر کتاب بات ہے، کا ہم نام نہیں کہتے کہ ان میں عالم نہیں گزرے ہیں. ماشاءاللہ حدیث کے عالم میں امام طحاوی رحمہ اللہ بھی ہیں، حدیث کے علماء میں امام ذیلعی رحمہ اللہ وغیرہ بھی ہیں، متاخرین میں علامہ عبدالحی لکھنوی وغیرہ بھی ہیں. یہ لوگ حدیث کے عالم تھے. ہم یہ نہیں کہا تھا کہ احناف میں حدیث کے عالم نہیں گزرے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث ضعیف وہ ہوا کرتی ہے جو محدثین نے جو اصول رکھے ہیں. محدثین نے جو اصول رکھے ہیں، پہلا اصل یہ ہے کہ جس مؤلف نے یا جو شخص کوئی حدیث بیان کر رہا ہے روات میں سے، اس تک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ کیا ہے، کہیں پر ٹوٹا ہوا نہ ہو. ہر ایک نے دوسرے سے سنا ہو. جیسے مالک عن نافع عن ابن عمر، مالک عن نافع عن ابن عمر، یہ سلسلہ کیا ہے؟ وہ امام بخاری رحمہ اللہ قطع بن سعید عن مالک عن نافع ہے نا، اس طریقے سے، یا مالک عن سالم عن زہری، جو یعنی جو بھی طریقہ ہو، جو بھی ہشام عن عروہ عن عائشہ، یعنی جی اس طریقے سے جو بھی طریقہ رہا ہو کہ یعنی بیان کرنے والے اور اللہ کے رسول درمیان کوئی واسطہ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا درمیان میں نہ ہو. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو باقی راوی ہیں یہ قابل اعتماد بھی ہوں، سب حافظہ کے لحاظ سے ان میں بھولنے کا خطرہ نہ ہو. ایک چیز. دوسرے اپنے تقوی کے لحاظ سے کیا ہے، وہ متقی اور پرہیزگار ہوں. تیسری چیز یہ ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ راوی تو اپنے طور پر قابل اعتماد ہوتا ہے، لیکن اس کے حافظے پر اتنا اعتماد نہیں کہ جتنا کہ دوسرے، اور وہ دوسرے کی مخالفت کر رہا ہے، دوسرے راوی کی مخالفت کر رہا ہے. تو حدیث کی صحت کے لیے یہ شرط ہے، بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ. بنقل عدل، نقل کرنے والے کیا ہیں؟ وہ عادل ہوں، قابل اعتماد ہوں. تام الضبط کیا ہونا چاہیے؟ حافظہ بھی ان کا قوی ہے. متصل السند، سند کیا ہے؟ وہ متصل ہونا چاہیے. من غیر معلل ولا شاذ، وہ نہ اس میں کوئی علت پائی جائے. علت یہ ہے کہ یعنی مثال کے طور پر یہی ہم نے کہا کہ کوئی ثقہ راوی ہے جو اس کی ہے نا شذوذ یہ نہ پایا جائے تو حدیث کیا ہوتی ہے؟ قابل اعتماد ہوتی ہے. اور یہ اصول ہر ایک کے نزدیک ہے. بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ بعض علماء اس سلسلے میں اپنے مذہب کی تائید میں بعض حدیثوں کو اگرچہ یا تو تحقیق نہیں کرتے یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہب کی تائید ہو رہی ہے تو تعصبیت میں آ کر کے اس کی علت کو قبول نہیں کرتے. مثال کے طور پر ابھی یہ مسئلہ جب بہت زوروں پر چلا اور اہل حدیثوں یا دوسرے لوگوں کی طرف سے کہ فرض نماز کے بعد کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا، یہ بدعت ہے. اب علماء احناف چونکہ ہمارے یہاں وہ رواج پکڑے ہوئے ہیں، اس لیے بعد ایسی حدیثوں کو لا کر کے پیش کرنے لگے. ان میں سے ایک حدیث یہ بھی لے آئے طبرانی کبیر کے حوالے سے، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، ان سے ان کے شاگرد ابو محمد ابن ابی یحییٰ ہمارے خیال سے ہیں، اور ان سے ان کے شاگرد فضیل بیان کرتے ہیں. اب ایک عالم نے امام ہیثمی نے کہہ دیا کہ اس کی سند حسن ہے. حالانکہ جانتے ہیں بسا اوقات صرف سند کے حسن ہونے سے حدیث کا حسن ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا، جبکہ یہ ہے کہ سند حسن ہے لیکن محمد ابن ابی یحییٰ ہیں، ان کی لقاء حضرت عبداللہ ابن زبیر سے ثابت نہیں ہے. ان کی لقاء حضرت عبداللہ ابن زبیر سے ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے محمد ابن یحییٰ کے جو شاگرد ہیں فضیل، ان کے حافظے کے اوپر اعتماد نہیں ہے، ان کے بارے میں اہل علم کا مناکیر منکر حدیث ہیں. تو اب اگر کوئی ایسی حدیث بیان کرتے ہیں جس کی تائید کسی کوئی اور دوسرا راوی نہیں کرتا تو ان کی حدیث کیا ہوگی؟ تو اب چونکہ ان کے جو ان کے ایک رواج چل چکا ہے، حالانکہ اب بہت سے علماء اہل احناف بھی، مفتی لوگ بھی اس کو اب رد کر رہے ہیں کہ ہاں یہ جو ہمارے ہاں ایک چیز رائج ہو گئی، بدعت کی شکل اس نے اختیار کر لیا ہے کہ لوگ اس سمجھتے ہیں کہ ابھی تک نماز ختم ہی نہیں ہوئی. بسا اوقات اگر کوئی نہیں کہے گا تو کہیں پھر نماز ہی نہ پڑھو تو ہماری
اگر دعا نہ کرو نمازی نے پڑھاؤ، اس بنیاد پر اب کہنے لگے کہ ہاں بھائی یہ چیز کیا ہے، بدعت ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو حدیث کے جو اصول رکھے ہیں وہ تمام علماء کے ایک ہی اصول ہیں، وہ بدلے نہیں ہیں۔ جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089595707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔